زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رن میں آ کر سکینہ پکاری، گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں، بنی قاسم بہن تم پائی، گھر چلو بھائی مہندی لگا. ایسی شادی قیامت یہ آئی، ہوئی دولہا دلہن میں جدائی، نیک اپنا میں لینے نہ پائے، اپنا میں لینے نہ پائے. بھائی کیا جلد گھر سے سدھارے، رسم پورے ہوئے نہ ہمارے، منتظر براتی تمہارے، براتی تمہارے. جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے، سو وہ زخموں سے پرزے ہوا ہے، خون سب تو پا میں لگا، سب تو پا میں لگا ہے. گھر میں شادی کی رنگی خبا ہے، سر پا پھولوں کا سہرا بنا ہے، سب لہو میں بھرا، سب لہو میں بھرا ہے. گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ، رن میں آ کر سکینہ. قاسم جو ہم شبی ہیں، جناب امیر تھا، اس وجہ سے وہ غیرت مہر منیر تھا، اور عاشق جمال شہ بے نظیر تھا. پروانے چلا میرے رسول قدیر، پروانے چلا میرے رسول قدیر. اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہے، اے بھائی جان ہم تو تمہارے غلام، بھائی جان ہم تو تمہارے غلام. یہ کہتے تھے کہ تم میرے دادا کی شان ہو، دل ہو جگر ہو آنکھوں بھائی کی جان ہو. اے بھائی جان کیا تیری خوبی بیان ہو، حضرت علی کی رات شہید آباد، حضرت کی رات شہید آباد. پیار سے وہ ہاتھوں کو گردن میں ڈال کے، پہلے سے قد ہوئیں گے مٹھا سا، پہلے سے قد ہوئیں گے مٹھا سا.
دفعہ چلے اور یہاں سے پیشوائی کو اہل وفا چلے آئے خدا کی سمت سے سوئے خدا چلے کہتے تھے جہاز مقدس کیا جہاز مقدس کیا چلے قاسم رہے اور اکبر آباد رہ گئے 72 تن میں 3 جوابات اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائشہ زینب سے پھر یہ بولے امام فلک پناہ درویش ہم کو آج تو بے قصور ہم کو آج تو بے قصور میرے سوگواروں میں دولہا دلہن کی ہے زینب اٹھو اٹھو یہ وصیت اچھا اٹھو اٹھو یہ وصیت اچھا کی ہے ابن حسن کو لا کے لباس حسن پنا قاسم کی ماں کو مادر کبرا کو جلد لا وہ بولی جان بوجھ کے بھیا نہ یہ سنا اس کام کے لیے تو کسی اور کو کے لیے تو کسی اور کو بلا ماتم کے گھر سے کوئی بھی جاتا ہے بیاہ میں بیٹا مجھ کو کوئی بلاتا ہے بیاہ مجھ کو کوئی بلاتا ہے بیاہ یاد آج بقیر فاطمہ صغرا نہیں یہاں رخصت کے وقت کہتی تھی مجھ سے وہ ناتواں قاسم کا بیاہ ہوئے سفر میں جو ناگہاں تم مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیو یاد کر کے بلا لیجیو افسوس کی جگہ ہے کوئی نامحبر نہیں ہے قاسم کا بیاہ ہوتا ہے اس کو بغیر بیاہ ہوتا ہے اس کو بغیر تردد کرو ذرا ماتم کا اپنے بیٹوں کے حاضر ہے بجا یہ عقد بھی ہے فدیے صبت رسول کا شادی خدا رسول خدا شادی خدا رسول خدا جائے گا نا مراد یہ دولہا جہاں سے شادی اڑ گئے خاندان شادی اڑ گئے خاندان شادی اڑ گئے خاندان فاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد غنے چھدہنے بیکاز دولا ایسی بدن بیکاز دولا مجھے
شادی ہے دونوں کی طرف بربادی ہے خوف مجھے ناراض نہ ہو مرضی ہے تمہاری کیا بولو قسم اس شادی کی بنوا دو مجھے رونے کو بنوا دو مجھے رونے کو بیکار دولہا یہ بے خبری مجھ سے قاسم چھلتے میرے پہنچے قاسم کھلوا دو کیول جی جاتی ہے کھلوا دو کیول جی جاتی ہے کبھی میرا ساتھ دے گا دل برے غصن سبز پوش پر چاروں طرف تیروں کی بوچھار جوش پہ دل پر سینہ کا زخم ہے پہلو پدوش پر جھپڑے لڑیا جا جھپڑے لڑیا جا وارن میں دولہا کا منہ سے دھوتی ہے
بڑے فوج کے سوار دوڑے ادھر سے شالم کر کے ذوالفقار تھے ساتھ اکبر عباس نامدار تین جگہ کی بھاگے دیتا تین جگہ کی بھاگے دیتا ہوشیار باخبر قدم لائے کھڑاتے گئے کھلے سربر نہ پائے خیمے میں آئے لاش لیے شاغ کرے بلا ارے ناموس میں قیامت کبرا ہوئی بپا آقا سے بھاگے جا کو جانے لگے آقا سے بھاگے جا کو جانے لگے بہانے کو باندھا خیمے کا پردہ بسات ملا لائی دلہن کو تھام کے بانوئے خوش قصال ارے مٹی بھری تھی مانگ میں کبرا کا تھا یہ غار جسد پاش پاش کے بھلا دیا روز بل ملا دیا روز بل ملا لا کے اتنے میں رن سالر دیا دولہا کی ماں نے غات میں اس کو اٹھا لیا بولی کہ اس کو پہنو یہ خلط بے وقار سر کو بیٹ ڈالوگے سر کو بیٹ ڈالوگے سر کو بیٹ ڈالوگے
مجھ کو پناتے ہیں بلا کے کیا کوئی بیوہ بنا بلا کے کیا کوئی بیوہ بنا بلا کے کیا کوئی بیوہ بنا آتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم کون سا رنج تھا جو سے اٹھایا نہ گیا کون سا رنج تھا جو سے اٹھایا نہ گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا چاہ کا بین کے دیکھے ناپید زخمی جگر چاہ کا بین کے دیکھے ناپید زخمی جگر خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کر بولی لاش اکبر کی بلائیں لے کر تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا صغیر پوچھا جب بانوں نے کیا ہو
سے جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا شیخ سے جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فیخ تھا پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فیخ تھا پارا پارا شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار روضہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا روضہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد محمد. ناظرین، یہ مجلس آپ یام چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. یہ ماہ محرم 1442 ہجری کا آغاز ہے اور اس کی 7 محرم کی مجلس سے میں خطاب کر رہا ہوں. ناظرین اکرام، میں نے آیہ مودت کی تلاوت کی ہے. سورہ شورى کی آیت نشان 23. یہ مشہور و معروف آیت ہے
اور اس آیت کو آیا مودت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تکمیل ضابطے کے لیے میں آیت کا پس منظر اور اس کا کچھ خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ دور کہ جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے 22 سال 5 مہینے ختم کر چکے، بڑی کاوشیں کی، بڑے مرحلوں سے گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے تکمیل دین کیا تو اس وقت صحابہ کرام کو ایک خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ سرکار نے 23 سال دین کی خدمت کی، تبلیغ دین کی ہے اور ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ یہ احساسات جب ان میں جاگے ہیں تو وہ سب آئے سرکار کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اجر ہم آپ کو دیں۔ عزیزان محترم، یہ کئی بار آپ نے پس منظر سنا ہے، آیت بھی سنی ہے، لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یا رسول نے پہلے اجر نہیں مانگا ہے، بلکہ یہ انسان کو خود احساس ہوا ہے، یہ فطرت انسان کا تقاضا تھا، کیونکہ اگر انسان کے لیے کوئی دوسرا انسان کچھ کر دے تو یہ اس کی فطرت کہتی ہے کہ جواب میں وہ بھی کچھ کرے، کم از کم شکریہ ادا کرے۔ انسانوں میں جب یہ احساس پیدا ہوا تو انہوں نے یہ چاہا کہ سرکار نے جو خدمت کی ہے، بڑی مصیبتوں سے گزرے ہیں، مرحلوں سے گزرے ہیں، بڑی دقتوں سے گزر کے اس دین کو پہنچایا ہے بندوں تک، اس احساس کو لے کر یہ لوگ سب آئے۔ تو جب یہ آئے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تحفے دیں سرکار کو، دولت دیں، اور کچھ لوگ جائیداد کے قبالے لے کر آئے تھے، کاغذات لے کر آئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اجر رسالت آپ قبول کریں۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ اب اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر کے متعلق میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اقربا کی محبت۔ عزیزان محترم، یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن آج میں اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ قل، کہہ دو، لا اسألوکم، یہاں جو ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، میں اس کو لفظی ترجمے میں تبدیل کر رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ امت کا کوئی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ لغت بدل نہیں سکتی، لغت ایک ہوتی ہے سب کے یہاں۔ یہاں لفظ آیا ہے لا اسألوکم، یہاں اللہ کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، لا اسأل، تم سے کوئی سوال نہیں ہے۔ کس کے متعلق؟ علیہ اجرن، اجر کے متعلق، اگر ہے تم دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا کی مودت لاؤ۔ عزیزان محترم، میں نے اس کا خلاصہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس آیت میں ایک قاعدہ آیا ہے جس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ لا ہے نفی، عل ہے اثبات، یعنی کہ پہلے آپ کسی چیز کو آسان کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ مائنس کر دیں، اسے ہٹا دیں، اس کے بعد جو اقرار کریں وہ کامل ہو۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ہم سے توحید کا کلمہ پڑھوایا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر بھی نفی اور اثبات کا قاعدہ آیا۔ تو کلمہ توحید میں ہم سے کیا کہلوا رہا ہے اللہ؟ کہ پہلے نفی کرو، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کلمہ توحید میں آپ لا میں نفی کریں اور دل میں کسی اور خدا کو شامل رکھ کر الا اللہ کہیں گے تو کلمہ توحید آپ کا درست نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا۔ تو لا میں جب تک مکمل نفی نہ ہو تو اس بات کامل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہم سے تو کلمہ پڑھوا دیا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ تو لا اور الا اللہ، یہ جو قاعدہ اس نے اپنے کلمہ توحید میں رکھا، اسی قاعدے کو اس نے آیا مودت میں رکھا۔ کیا کہا؟ لا اسألوکم، تم سے میرا کوئی سوال نہیں ہے اجر کے متعلق، الا المودۃ فی القربى، سوائے اقربا کی مودت کے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ ہم سے اسی قاعدے میں اپنا کلمہ پڑھوایا اور خود ایک کلمہ پڑھتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اب یہاں ایک بات ثابت ہو گئی، جس طرح جس شان سے ہم کلمہ توحید میں لا میں نفی کر رہے ہیں تمام معبودوں کی، تو خود اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا میں تمام سوالات کی نفی کرتا ہوں۔ اب میرا امت سے ایک ہی سوال ہے الا المودۃ فی القربى، تو روز محشر اگر مودت لے کر آؤ گے تو تم کامیاب ہو۔ جب میں نے آیت کا خلاصہ کر دیا ہے تو اب اگر میں کوئی قول لیتا ہوں امام کا تو وہ مستند کہلائے گا، کیونکہ آیت کی مطابقت اگر اس میں مل جائے۔ روح الحیات علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر تمام بندوں سے امت سے ایک سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا ہماری محبت اور ہماری ولایت کا۔ اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ جس کے پاس یہ جواب ہوگا پھر اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ امام وہی آیت سمجھا رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہاں اقربا پر ایک بحث ہے۔ بہت سے مفسران قرآن نے مختلف فرقوں کے انہوں نے یہاں کہا کہ اقربا سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، تو بہت بحثیں اس پہ جاری و ساری آج بھی ہیں، لیکن ہم یہ تمام باتوں کو درگزر کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ 3 اہل سنت کی بڑی کتابوں میں ابن عساکر سے لے کے دور حاضر کے شبلی نعمانی تک بھی ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اصحاب رسول نے یہ کلمات سنے، یہ آیت سنی کہ رسول یہ کہتے ہیں تم سے کوئی سوال نہیں ہے میرا اجر کے متعلق الا المودۃ فی القربى، سوائے اقربا کی مودت کے، تو ان لوگوں نے ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے قرابت دار ہیں کون؟ من قرابتک، یہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ تو بلا فصل سرکار نے جواب دیا علی و فاطمہ حسن و حسین و من ذریتہ۔ یہ جواب تمام امت کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ علی و فاطمہ حسن حسین اور ان کی اولاد۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہاں اقربا سے مراد اب کون ہے، کس کو مانے، یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب رسول سے پوچھا گیا ہے، رسول جن کے نام بتا رہے ہیں وہی اقربا ہیں۔ اچھا، اگر اس بات پہ اور کوئی بحث کرنا چاہے کہ نہیں بھائی قرآن سے کوئی دلیل ہمیں مل جائے، تو آئیے ذرا دیکھیں آیہ تطہیر کس کے متعلق ہے۔ آیہ تطہیر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نشان 33، سورہ نشان بھی 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اے اہل بیت تم سے اللہ رجس کو دور رکھے گا، یطہرکم تطہیرا۔ اور یہاں پر ایک شان بیان کی کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے، مطلب یہ صاحب تطہیر ہے، صاحبان تطہیر ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہاں پر اندھیرا نہیں ہے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہاں روشنی ہے۔ یہ اصول ہے کلام کا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں اندھیرا نہیں ہے تو سننے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ اندھیرے کی ضد موجود ہوگی، یعنی کہ روشنی ہوگی۔ اب اگر میں مزید یہ کہوں یہاں اندھیرا نہیں ہے یہاں روشنی ہے، تو یہ کہنا یہاں روشنی ہے یہ اضافی جملہ ہو گیا اور یہ کلام کی کمزوری مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پھر قرآن میں ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ اور اس کے یہاں کلام کی کمزوری تو ہو نہیں سکتی، وہ تو کلام کا خالق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت میں نے ارادہ کر لیا، اللہ ارادہ کر چکا کہ تم سے رجس کو دور رکھے گا۔ تو یہاں تو بات مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہنا یطہرکم تطہیرا کہ اور تم صاحبان تطہیر ہو، پاک رکھنے کا جو حق ہے ویسا رکھا۔ تو جب پہلے یہ کہہ چکا کہ رجس دور ہے تو طے ہو گیا تھا مسئلہ کہ یہ سب کے سب طاہر ہیں۔ پھر یہ کہنا
युताहिरकुम तथहीरा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ अल्लाह एक बात उम्मत को समझाना चाहता है। वो जानता था, क्योंकि वो इंसान का खालिक है, वो इस उम्मत का खालिक है। वो ये जानता है कि आगे चलकर उम्मत में बहसें होंगी कि यहाँ लफ्ज़ अहले बैत आया है, अहले बैत में अज़वाज भी आ जाती हैं, अहले बैत में ससुरे भी आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, ये तमाम बहसें हो सकती हैं। इस बहस को अल्लाह ने इस आयत में कैसे ख़त्म किया, मैं वो आपको बताऊं। यहाँ पर अल्लाह ने पहले एक निशानी बताई। क्या निशानी बताई? कि बेशक अहले बैत साहिबान तथहीर है, मगर निशानी ये है, उनकी पहचान ये है कि उनसे रिज्स दूर है। तो अब देखना कि अहले बैत की जब तुम फहरिस्त बनाओ तो सब नाम लिख लो, जिनका दिल चाहे उनका नाम लिख लो, लेकिन ये देखो ये निशानी उनमें है क्या नहीं, कौन सी? कि उनसे रिज्स दूर रहना लाजिमा है। अब तय हो गया इस आयत की रोशनी में कि अहले बैत में साहिबान तथहीर वही होंगे जिनके पास ये निशानी मौजूद होगी। अब इस रोशनी में अगर हम देखें तो अरबाब किसा साहिबान तथहीर हो गए, मोहम्मद व आले मोहम्मद साहिबान तथहीर हो गए। अब अगर कोई नसबी रिश्ता सबबी रिश्ता भी आ जाए तो वो मिज़दाक़ तथहीर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वो निशानी साथ लानी होगी कि उसके साथ रिज़्क़ मौजूद नहीं है। यहाँ एक खुलासा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कर दूँ कि अक्सर नौजवान जो वाकिफ़ नहीं हैं इस शान से, वो ये समझते हैं कि रिज्क़ के माना ये है कि नजासत, इनसे नजासत दूर है। नहीं, रिज्क़ के माना सिर्फ नजासत नहीं है हुज़ूर, बल्कि रिज्क़ के कई माना हैं। और यहाँ पर जो माना तमाम उलमा ने, तमाम मुफस्सिरान कुरान ने, शिया सुन्नी अहले हदीस सब ने जो लिए हैं माना, वो ये लिए हैं कि रिज्क़ के एक माना है शक, एक माना है नजासत, एक माना है बदी, एक माना है कज़्ब, एक माना है जहल। इन मानों को इस आयत में लिया गया। अब बताइए चला कि अल्लाह किन किन चीज़ों की नफ़ी कर रहा है कि साहिबान तथहीर जो मिज़दाक़ तथहीर हैं वो किन चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें दूर हैं इनसे? शक दूर है, तो पता ये चला इसकी ज़िद यकीन मौजूद है इनमें। कज़्ब दूर है, झूठ दूर है, इसका मतलब सरता कदम ये सिद्क़ हैं, सादिक़ हैं, इसीलिए इनको सादिक़ीन कहा जाता है। जहल दूर है इनसे, तो पता ये चला सरता कदम ये इल्म ही इल्म है, क्योंकि जिसकी नफ़ी होगी उसके ज़िद होना ज़रूरी है हाजिर में। फिर कहा कि नजासत दूर है, तो सरता कदम ये पाक ही पाक है। तो इस तरह से अल्लाह ने आये तथहीर में सिर्फ नजासत की दूरी का ऐलान नहीं किया, बल्कि एक तारुफ दिया है आले नबी का। और क्या दूर है? बदी दूर है इनसे, तो मतलब इनका वजूद हसनात है, इनके जिस्म में, इनके वजूद में, इनके आमाल में, इनकी सीरत में सिर्फ नेकियां आपको नज़र आएंगी। तो आये तथहीर एक मुकम्मल तारुफ दे रही है आले नबी का कि सिर्फ ये ना माने कि ये मासूम अनिल ख़ता हैं, महफूज अनिल ख़ता हैं, नहीं नहीं, बल्कि ये तमाम चीज़ें इनसे दूर हैं, ये तमाम उयूब इनसे दूर हैं। एक सलवात पढ़ते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम, यह खुलासा था आया मवद्दत का। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों ने यह कहा कि बेशक अजर रिसालत में हमें मोहब्बत अदा करनी है। तो नहीं, ये जुमला ही दुरुस्त नहीं है। क्यों? कि हुब भी अरबी का लफ्ज़ है, वदद भी मज़दर है अरबी लफ्ज़ का, मवद्दत का। तो पता ये चला अल्लाह ने यहाँ मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत भी चाहत को कहते हैं, मवद्दत भी चाहत को कहते हैं। क्या इसका खुलासा तवील है। चाहत के 4 दर्जे हैं अरबी ज़बान में, और अहादीस में भी, अक़वाल मासूमीन में भी मौजूद हैं। और जो लुग़त से वाकिफ़ हैं अरबी दां वो भी जानते हैं कि अरबी ज़बान में चाहत के 4 दर्जों का बयान हुआ है। एक दर्जा है हुब, एक है मवद्दत, एक है विला, एक है इश्क। अल्लाह ने हमसे मोहब्बत तो आ गई ज़ेल में मवद्दत के, मगर मांगी है मवद्दत उसने विला और इश्क नहीं मांगा। वो इख्तियार है आपका कि उस मंजिल पे जाकर आप दे दें, यह आपका इख्तियार है। लेकिन वाजिब क्या की उसने? मवद्दत वाजिब किया आप पर। तो अब हमारे लिए यह ज़रूरी है कि इसके मानों को हम समझें। तो इसका खुलासा रवानी के साथ मैं कर दूं
محبت ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ جس کا اقرار آپ زبان سے کریں کہ میں فلاں کو چاہتا ہوں، فلاں میرا محب ہے. یہ آپ کی چاہت کا اظہار جب آپ عربی زبان میں کریں گے تو اسے کہیں گے محبت. اور جب ایک درجہ بلند ہو اور کسی سے مودت ہو تو یہ مودت ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل سے اظہار بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ تو کر لیا میں فلانے کو چاہتا ہوں، لیکن جب اس پر مصیبت کا وقت آیا تو میں خاموش بیٹھا ہوں، عمل سے کوئی اظہار نہیں کرتا، دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھتا، تو پتہ یہ چلا کہ میں نے محبت کی ہے، مودت نہیں. تو پتہ یہ چلا مودت ایسی چاہت ہے، ایسی چاہت کہ جہاں زبان سے اقرار کے ساتھ عمل سے اظہار بھی ہو جائے. اس کے بعد منزل ہے ولا کی. ولا ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی چاہت میں اپنے تمام رشتوں کو بھلا دیں، اسے کہتے ہیں منزل ولا. اور اس کے آگے ہے عشق. عشق ایسی چاہت کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی چاہت میں اپنے وجود کو فنا کر دیں. یہ 4 درجے ہیں. تو اللہ نے کیا واجب کیا اجر رسالت میں؟ اور یہ اس نے خود سے واجب نہیں کیا، بہت اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں. اس نے اپنی طرف سے مسلط نہیں کیا. حضور جب انسان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں کچھ دینا چاہیے اجر میں، تب اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دینا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کو اجر رسالت ادا کریں، تو آؤ پھر ہم جو مانگتے ہیں وہ ادا کرو. اس میں اس نے مودت مانگ لی. تو مودت صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل سے اظہار کا نام ہے. اب جیسے ہی لفظ عمل آ گیا حضور تو کچھ لوگوں میں بحثیں جاری ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو اہل بیت نبی سے محبت ہے تو پھر آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کیجئے، احکام شریعہ کے پابند رہیے. تو حضور میرا ایک سوال ہے یہاں پر بات سمجھنے کے لیے کہ محبت جب اللہ نے مانگی ہے تو یہ سب دینے کے بعد مانگا یا یہ مانگنے کے بعد نماز دی گئی، روزے دیے گئے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب نماز مل گئی، طریقہ عبادت مل گیا، جینے کا سلیقہ شریعت یعنی کہ سسٹم آف لیونگ رسول دے چکے ہیں آپ کو. یہ سب سلیقہ سکھانے کے بعد یہ دین تھا، یہ دے دیا گیا آپ کو. جب دے دیا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر سے اجر میں کیوں مانگے گا اللہ؟ تو اب اجر میں جو محبت مانگ رہا ہے وہ ان اعمال سے نہیں بلکہ ذات سے، ذوات مقدسہ کی محبت چاہتا ہے وہ، یعنی اہل بیت سے محبت ہو. اعمال میں جو عمل آپ کریں گے وہ اطاعت میں کر رہے ہیں، محبت میں نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے غم میں غمزدہ ہو جائیں، ان کے خوشی میں خوش ہو جائیں. یہ نتیجہ جو میں نے دیا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کا جذبہ عقیدت ہے، آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے فکر سے، تفکر سے، تدبر سے. نہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کون سمجھائے گا؟ رسول تو یہ کہہ کر گئے تھے نا، ان تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جہاں اہل بیت سمجھ میں نہ آئیں تو قرآن سے پوچھو، اور جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو. تو اب اگر مودت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم آل نبی سے پوچھ کر دیکھیں. اور پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جواب ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت، جو مودت ہم اہل بیت کی مانگی ہے، جو تم پر واجب کی ہے، اس کا اظہار یوں کرو کہ ہماری خوشی میں خوش ہونا، ہمارے غم میں غمزدہ ہو جانا. حضور یہی سبب ہے کہ اللہ نے اجر رسالت میں جو مودت مانگی تھی اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، سال بھر کرتے ہیں. جب آل نبی کے یہاں کوئی خوشی کی تاریخ ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں، میٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، اچھے لباس پہنتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل نبی کے یہاں کوئی فرد آل نبی کی شہید ہوئی ہے تو اس روز ہم غم مناتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اجر رسالت ادا کرنا ہے. لیکن تمام غموں سے بڑھ کر ہوتا ہے کربلا کا غم. کیوں؟ کیونکہ بعد کربلا ہر امام نے، ہر معصوم نے، ہر وقت کی حجت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہمارا ذکر نہیں، حسین کا ذکر کرو. تو یہ 2 مہینے 8 دن جو اردو بولنے والی دنیا میں
ایک قاعدہ ایک رواج بنا ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں، تو یہ غم ہم اپنی طرف سے نہیں منا رہے ہیں، بلکہ یہ اجر رسالت ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ماہ محرم، ماہ سفر، یہ بہترین ایام ہے جس میں ہم اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں نہیں، تمام امت کو چاہیے جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے، جنہوں نے محمد کو اپنا رسول مانا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر دین مانا ہے، جنہوں نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اللہ اور رسول کی بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو غم حسین یہ محدود نہیں ہے شیعان حیدر کرار کے لیے، بلکہ پوری امت کو چاہیے کہ ہم کربلا والوں کا غم منائیں۔ کیوں کہ اجر رسالت کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن۔ تو کوئی ہم سے یہ آپ سوال نہ کرے کہ بھائی اسلام میں کہاں لکھا ہے یہ غم منانے کا طریقہ، تو یہ قرآن سے میں نے ابھی ثابت کیا، اور بھی دلائل ہیں بے شمار ہیں، لیکن کیونکہ ایک محدود وقت میں اس سے زیادہ دلائل اور کیا دیے جائیں آپ کو۔ تو عزیزان محترم، گفتگو یہاں تک آ گئی کہ ہم نے آیہ مودت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ ہمارا ماہ محرم میں غم منانا، عزاداری کرنا، ماتم کرنا، یہ تو سب آپ نے دیکھا، دلیلیں مل گئی ہیں، یہاں تک گفتگو آئی، لیکن یہاں سے ایک فکری نقطہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین جو آن لائن یہ مجلسیں دیکھ رہے ہیں ایک معرفت کی صلوات میرے ساتھ پڑھیں۔ عزیزان محترم، یہاں ایک فکری نتیجہ، ایک فکری نقطہ میں دینے جا رہا ہوں۔ تمام ناظرین سے چاہوں گا کہ اپنی توجہات کو خاص رکھیں یہاں پر۔ دیکھیں، آپ نے برسوں سے یہ سنا ہے کہ آیہ مودت میں اللہ نے اجر رسالت مانگا، حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ مانگا کیا؟ اقربا کی محبت۔ کون اقربا؟ تو کہا علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی اولاد۔ ایک بات میری سمجھ میں یہاں نہیں آئی حضور، یہ تھا تبلیغ رسالت کا اجر، کار رسالت کا اجر، محمد مصطفیٰ کی محنتوں کا اجر، جو کاوشیں، جو مصیبتیں رسول اللہ نے اٹھائی ہیں اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ تو اجر میں اللہ نے رسول کے لیے کچھ کیوں نہیں مانگ لیا؟ رسالت کے لیے، وجود محمد کے لیے، ذات محمد کے لیے کوئی اجر کیوں نہیں مانگا؟ اب اجر مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ محمد کی محبت لاؤ، نہیں، اقربا کی محبت لاؤ۔ اقربا میں کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کار رسالت کا اجر ہے تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ رسول کے لیے کچھ مانگ لیتا اجر میں، نہیں مانگ کر کس کی محبت مانگی؟ علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ اب میرا بہت اہم سوال ہے یہاں پر، علی و فاطمہ، حسن و حسین کون ہے؟ علی ہے ابن ابی طالب۔ یہ راز سمجھنا ہے ہمیں کہ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ جو کائنات پر ابو البشر ہیں، خیر البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کی رسالت کا اجر ہے حضور۔ یہ موسیٰ کی رسالت کا اجر نہیں ہے، عیسیٰ کی رسالت کا اجر نہیں ہے، یہ اجر ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اور اجر میں اللہ کیا مانگتا ہے؟ ابو طالب کی اولاد کی محبت۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر بی بی زہرا کے لیے کچھ مانگنا چاہیے تھا، رسول اپنے لیے کچھ مانگ لیتے، کہا نہیں، اولاد ابو طالب کی محبت چاہیے۔ تو یہاں پر جب ہم غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے تاریخ اسلام پڑھنے کے بعد کہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ باطن میں نبوت ہے سرکار کے پاس، لیکن اظہار نبوت ہوا ہے 40 سال کے بعد، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں نے جو سوال قائم کیا اس پہ غور کریں، بہت فکری اور اہم نتیجہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور فضیلت کا ایک گوشہ ہے اس میں کہ اللہ نے اجر رسالت میں ابو طالب کی اولاد کی محبت کیوں مانگی؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، رسول کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس کا راز کیا ہے؟ تو شاید اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ 40 سال تک جب میرا محمد، میرا نبی اعلان رسالت نہیں کیا تھا، تو ابھی میں نے حکم بھی جاری نہیں کیا کہ محمد سے کوئی پیار کرے، محبت کرے، جاں نثار کرے، ابھی تو یہ حکم آیا نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جب کہ میں نے وحی نازل بھی نہیں کی،
कुरान का आगाज़ नहीं हुआ, अभी ऐलान आम नहीं हुआ कि कोई मेरे हबीब से मोहब्बत करे, प्यार करे, जानिसार करे। तो ऐसे में एक शख्सियत अरब में अबू तालिब है जो हुक्म आने से पहले, खुदा के हुक्म से पहले खुद बज़ाते खुद मोहम्मद से प्यार भी कर रहे हैं, जानिसार भी कर रहे हैं, हिफाजत भी कर रहे हैं, और वक्त आ जाए तो सीना सीपर बन के ठहरे हैं, बच्चों को कुर्बान करने तैयार हैं। अल्लाह ये देख रहा था, अल्लाह का खुद कानून है, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। उसने ये कहा कि अगर मेरे नबी पे कोई एहसान करता है तो उसका बदला मैं ऐसा दूंगा कि अब ज़हूर इमाम तक, रोज़े महशर तक, यौम क़यामत तक अब मुसलमानों पर, उम्मत पर लाजिम हो जाएगा कि अगर अबू तालिब ने मेरे नबी पे एहसान किया है तो तमाम उम्मत क़यामत तक अब अब्दुल मुत्तलिब औलाद अबू तालिब से मोहब्बत लेकर आना अजर में, वरना मैं तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं करूँगा, रोज़े कबूल नहीं करूँगा। तो पता ये चला जिसके ईमान पर तुम गुफ्तगू करते हो उसकी औलाद की मोहब्बत तो अल्लाह ने अजर रिसालत में मांगी है। एक सलवात पढ़ दें आप। इसके आगे की एक बात बताऊं हुजूर, इस्लाम का एक कानून है, और जो सिर्फ इस्लाम का नहीं पूरी दुनिया का एक उसूल है, वो ये कि नस्ल की पहचान बाप से होती है, माँ से नहीं। ये तयशुदा कुल्लिया है हुजूर, किसी से आप पूछ लें, दुनिया के हर मज़हब, मिल्लत, हर कौम में ये उसूल है, और ख़ुद इस्लाम में है कि नस्ल की पहचान बाप से होगी, माँ से नहीं। अगर पूछा जाए आप किस ख़ानदान से हैं तो ननियाल से तारुफ नहीं देते, आप ददियाल से तारुफ देते हैं। अजीब बात है, क्या एहतिमाम है अल्लाह का और रसूल का। देखें आप कि अबू तालिब की औलाद है, अली, हसन, हुसैन, अब्बास, ये सब कौन हैं? अबू तालिब के बेटे हैं ना। अब पूरी उम्मत इन्हें आले रसूल कह के याद करती है। यानी बात आपने गौर नहीं की अभी, बाप से नस्ल की पहचान होती है, और पूरी उम्मत इस बात पर राजी है कि हसन हुसैन आले रसूल। क्यों? कि मुबाहिले में आप लेकर आए थे, जब अल्लाह ने कहा कि अपने बेटों को लाओ तो हसन हुसैन को लेकर आए, तो ये फैसला उम्मत ने कर लिया, क्योंकि रसूल कह चुके हसनैन शरीफैन मेरे बेटे हैं। तो अब उम्मत में किसी सहाबी में यह जुर्रत नहीं वो ये कह दे कि नहीं ये आपकी आल नहीं है। अब जो सिलसिला चला, हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर जाफ़र सादिक मूसी कादिर, ये सिलसिला इला इमाम आखिर तक आप आए, सबको पूरी उम्मत ने आले रसूल माना है हुजूर। लेकिन असल में इनकी असल क्या है, नस्ल क्या है? औलाद अबू तालिब है। मतलब उम्मत को अल्लाह रसूल ये बता रहे हैं, अरे जिसके ईमान पर तुम शक करते हो उसकी औलाद को तो तुम आले रसूल मानते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक तमहीद थी जो मैं यहाँ तक बयान करना चाहता था अज़ादारी के हवाले से, क्योंकि 7 मुहर्रम की तारीख़ है और आज का उन्वान जनाब कासिम है। तो मैं इनके क्या फ़जीलत एक गोशा बयान करके, और मैं ये बयान करना चाहूँगा कि करबला में किसकी नस्ल कुर्बान हुई है। देखिए अजर रिसालत में क्या मांगा था? औलाद अबू तालिब की मोहब्बत। अल्लाह ने मोहब्बत मांगी थी, उम्मत ने नफ़रत पेश की, अदावत पेश की, बगावत की है। अगर हम गौर करें, मेरा ये एक जुमला रोज़ महशर तक रोने के लिए काफ़ी है, क्योंकि चौथे इमाम ने मदीने की ज़िंदगी में एक जुमला कहा था। इमाम ने कहा कि शायद अल्लाह अगर हमारी मोहब्बत नहीं मांगता उम्मत से तो इतना जुल्म तो नहीं करते ये लोग। ये कहकर बताया कि मोहब्बत मांगने पर इन्होंने अदावत की है। कौन थे करबला में? ये किसकी नस्ल है, किसकी औलादें हैं? आप तारीख उठाकर देखें, करबला में जो शहीद हैं उनमें किनके नाम हैं? कासिम इब्ने हसन। हसन कौन? इब्ने अली। अली कौन? इब्ने अबी तालिब। और कौन है? औनो मोहम्मद। ये शहजादे किसके बेटे हैं? अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार के। जाफ़र तैयार कौन? जाफ़र इब्ने अबू तालिब। मुस्लिम की औलाद आई है, 6 बेटों का भी जिक्र है, 2 बेटों का भी जिक्र है। मुस्लिम कौन है? अकील के बेटे हैं। अकील कौन? इब्ने अबी तालिब। तो आप करबला में जहाँ नज़र करेंगे तो हर मुजाहिद
औलाद अबू तालिब नज़र आएगा आपको। इमाम हसन के बेटे कासिम की विलादत की एक अलग शान है। हुजूर दमतुस साक़िबा किताब में, कदीम किताब है हमारी, इसमें यह वाक़या मौजूद है कि उस वक्त जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर इमामत था तो ईरान का बादशाह, उसका इकलौता बेटा था, उसका इंतकाल हो गया जवानी में। दरबार में बैठा है ये बादशाह और वो गम मना रहा है अपने बेटे का। उसके बाद रोते रोते वो एक जुमला कहता है कि हाय मेरी नस्ल ख़त्म हो गई, अब मेरा जानशीन कौन रहेगा, इस तख्त को कौन संभालेगा, इस हुकूमत को कौन संभालेगा, मेरी पहचान मिट गई, अब ज़माने में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यह गम मना रहा था कि ऐसे में दरबार में एक शख्स उठा और उसने कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं करता कि वक्त के उलिल अमर से इस बेटे की ज़िंदगी मांग ले। तो उसने कहा कि क्या यह मुमकिन है? तो उसने कहा कि कुरान में तूने पढ़ा नहीं है कि उलिल अमर कौन होता है? वो साहिब अमर होता है। ज़िंदगी और मौत पर उलिल अमर का इख्तियार होता है। यहाँ पर यह तारुफ देकर इसने एक और बात साबित कर दी इस दरबारी ने। उसने ये बता दिया कि आने वाले ज़माने में याद रखो कि उलिल अमर हर कसो नाकस को नहीं बनाना, बल्कि उलिल अमर उसे कहना कि जो ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार रखता हो। इसके बाद उस बादशाह ने यह कहा कि ये उलिल अमर इस वक्त कहाँ है? तो उसने कहा कि वो मदीने में है। तो उसने कहा कि अब वो मदीने से यहाँ कैसे आएंगे, कौन जाकर उन्हें लाएगा? तो वो दरबारी मुस्कुराकर कहता है कि बादशाह, मैं तुझे इतना कमअक्ल तो नहीं समझता था, ये बता कि जो उलिल अमर मौत को ज़िंदगी दे सकता है, क्या वो मदीने से ईरान नहीं आ सकता? तो उसने कहा कि ये पैगाम कैसे भिजाऊं? तो कहा उसी शान से हम भिजाएंगे, तू मुझे इजाज़त दे। उसने इजाज़त दी। इसने 2 रकत नमाज पढ़ी, इमाम को याद किया। इमाम हसन बाएजाज़ इमामत ईरान पहुँच गए। जैसे ही दरबार में रूनुमा हुए, दरबारी खड़े हुए ताज़ीम के लिए, बादशाह खड़ा हुआ, सल्ले अल्लाह की आवाज़ें बुलंद हुई। इमाम हसन ने कहा कि बता रहे बादशाह वक्त क्या माजरा है तेरा, क्या मसला है? उसने कहा कि ये मेरा जवान बेटा, इसकी लाश रखी है, मेरा इकलौता बेटा था और मेरा कोई जानशीन नहीं, कोई वारिस नहीं। इमाम ने कहा कि तू क्या चाहता है? कहा कि इसे ज़िंदगी अता कर दीजिए। इमाम ने कहा कि ठीक है। ये कहकर इमाम ने 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद हुक्म दिया उसके बेटे को, वो ज़िंदा हो गया। जैसे ही वो ज़िंदा हुआ, वो इमाम हसन के पास आया, अपने बाप के पास नहीं गया, कदमों पे सर रखा। बाप ने एक सवाल किया हैरत से, कहा बेटे तुझे ज़िंदगी तो मिल गई, मैं खुश हूँ बहुत, लेकिन ये माजरा मेरी समझ में नहीं आया कि तुम मरने से पहले कभी ये उलिल अमर को, हसन इब्न अली को देखा नहीं था, जैसे ही तू ज़िंदा हुआ इनकी तरफ क्यों गया? तो उसने कहा कि बाबा मैं क्या करूं, जब मलकुल मौत मुझे खींच कर लेकर जा रहे थे, यही तो था जिसने आकर उनको हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो, तो मुझे ज़िंदगी मिल गई है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने एक सवाल किया, कहा कि हसन इब्न अली आप उलिल अमर हैं, आपने ज़िंदगी अता की, और मैंने लोगों से सुना है कि आपके बाबा अली भी मुर्दों को ज़िंदा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि मुर्दों को हुक्म दिया कुम बेइज़्नी। आपने ये नमाज क्यों पढ़ी? आप भी हुक्म देते तो ये ज़िंदा हो जाता, आप मेरा यकीन कह रहा है। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कि नमाज इसलिए पढ़ी ताकि उसकी तौहीद महफूज रहे, ज़िंदा इसलिए किया ताकि हमारी इमामत पर यकीन आ जाए तुम्हें। अब ये बेटा ज़िंदा हो गया। बादशाह खुश हुआ। उसने इल्तिजा की, एक मारूज़ा रखा, कहा कि हसन इब्न अली, ऐ उलिल अमर, ऐ इमाम वक्त, मेरी इल्तिजा है कि कुछ दिन आप मेरे यहाँ मेहमान रहें। इमाम मेहमान रहे। एक दिन उसने ख्वाहिश की कि मौला आपका बड़ा करम है मुझ पर, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी फरवा से आप अक़्द करें। यहाँ पर इमाम हसन का अक़्द हुआ है जनाब कासिम की वालिदा से। उसके बाद ये मदीना लौट कर आ गए इमाम। जब आप आ गए, एक रोज़ उम्मे फरवा ने इमाम हसन से कहा कि आका मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बेटा अता हो। अब इमाम का जवाब सुने आप। अपनी ज़ौजा से कहते हैं उम्मे फरवा, ये क़ज़ा व क़द्र के मामले हैं, सब अल्लाह के इख्तियार में हैं। उम्मे फरवा ने कहा कि आका जो मेरे भाई को
ज़िंदगी अता कर सकता है, क्या वो मुझे बेटा अता नहीं कर सकता? यानी ये बता दिया इमाम ने कहकर कि हमसे सवाल करो तो मारिफत के साथ करो। इसके बाद इमाम ने कहा, करीब बुलाया उम्मे फरवा को, माथे पर अंगुष्ठियाँ मली, उसके बाद कहा कि उम्मे फरवा हुजरे में चले जाओ, अभी अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा। बीबी हुजरे में गई हैं। कुछ देर के बाद एक रोशनी नमूदार हुई। उसके बाद जनाब कासिम को गोद में लेकर, और वो भी लिबास समेत दुनिया में आए हैं, उसी शान से जिस शान से इमाम आता है दुनिया में, लेकर आप आए हैं। जैसे ही लाए, इमाम ने कहा कि इस बच्चे का नाम है उम्मे फरवा, मैं कासिम रखता हूँ। ये आगाज़ है कासिम का। यानी कि करबला में जो अफराद हैं आले नबी के, हर एक की अपनी शान है, एक ज़िंदगी है, उनका एक तारुफ दिया गया है। ये एक पूरा अशरा चाहिए इस पर पढ़ने के लिए कि अली अकबर अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या हाल था, जनाब अब्बास के इल्म का क्या हाल था। ये तमाम बातें तफसीली हैं। जनाब कासिम के इल्म का एक इजहार जो बारहा आपने सुना, लेकिन शायद कभी तवज्जो नहीं जाती है मोमिनीन की, कि देखें ये बात कई बार आपने सुनी है कि करबला में जनाब कासिम जब आए हैं जंग की इजाज़त के लिए, इमाम ने जब इजाज़त दे दी तो एक सवाल किया, कहा कासिम ये बताओ कि तुम मौत को कैसा पाते हो? जनाब कासिम ने कहा कि शहद से ज़्यादा शीरीं। ये कई बार आपने सुना, लेकिन कभी गौर करें, ये सवाल इमाम ने वक्त अजल मैदान में नहीं किया। अगर वक्त अजल करते, मौत के वक्त करते, तो बात समझ में आती, क्योंकि अभी मौत तारी हुई है तो कासिम को मौत का मज़ा मालूम है। यहाँ अभी ज़िंदा है कासिम, अभी मौत से आशना नहीं है। ऐसे वक्त में इमाम सवाल करते हैं कि कासिम तुम मौत को कैसे पाते हो? कासिम कहते हैं शहद से ज़्यादा शीरीं। क्या बताया कासिम ने कि कुरान में अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो मज़े के अक़साम होते हैं, तल्ख़ भी होता है, मीठा भी होता है। कासिम ये समझा रहे थे दुनिया को, देखो कि शहीद की मौत का मज़ा शीरीं होता है। तो ये कब समझाया आपने? मज़ा पाने के बाद नहीं, मज़ा पाने से पहले समझाया है। इमाम ने ये पूछ कर उम्मत को बताया कि ये जो मेरे साथ मेरे अक़रबा हैं, ये तफसीर कुरान जानते हैं, इनका इल्म इस मेयार पर है कि अगर मैं सवाल कर लूँ तो कुरान की आयतों में जवाब देते हैं मुझे। ये मेयार इल्म कासिम है करबला में। उम्र सिन है 13 बरस का। जब आपने देखा कि जंग की इजाज़त नहीं मिलती, आए इमाम की खिदमत में, रोते रहे। इमाम ने कहा कि नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। इसके बाद ये आए अपनी माँ के पास, रोने लगे। उम्मे फरवा ने कहा कि कासिम क्या बात होगी? कहा कि चचा जान मुझे जंग की इजाज़त नहीं देते। उम्मे फरवा ने कहा कि बाबा ने एक तावीज़ तुम्हारे बाजू पर बांधा था और ये कहा था कि ज़िंदगी में अगर कोई कठिन वक्त आ जाए तो ये तावीज़ खोल के पढ़ लेना। देखिए आप, ये आले नबी है, कैसे वक्त को ये कठिन वक्त जानते हैं, यानी मरने की इजाज़त नहीं मिलती और ये मानते हैं कि ये कठिन वक्त है इनके लिए। इसके बाद वो तावीज़ खोला गया तो उसमें एक तहरीर थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम थी। ये तहरीर लेकर आए इमाम की खिदमत में। इमाम हुसैन ने तहरीर को देखा, भाई की तहरीर को देखा, आँखों से चूमा। इसके बाद आपकी आंख में आंसू आए, कहा कि अब मुझे इजाज़त देना मुझ पर वाजिब हो गया है, ये मेरे भाई की तहरीर है, ये मेरे भाई का हुक्म है। ये कहकर आपने कहा लेकिन कासिम रुक जाओ, एक वसीयत पर भी मुझे अमल करना है, क्योंकि मैंने अपने भाई से वादा किया था कि तुम्हारा अक़्द मैं अपनी बेटी कुबरा से कराऊंगा। ये कहकर मैं हवाला दे दूँ किताब का, क्योंकि अक्सर लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि अक़्द हुआ या नहीं हुआ, और उनके जो भी अक़ली दलाइल हैं वो उन्हें मुबारक, लेकिन हमारे पास जवाज़ मौजूद है इसका। मदीनतुल माजिज़ में ये वाक़या तफसील में मौजूद है कि इमाम ने पहले जनाब ज़ैनब को तलब किया और एक जुमला कहा कि बहन जाकर देखो कोई खुशनुमा लिबास है क्या। ये सुनना था कि जनाब ज़ैनब गिरिया करने लगी। कहा कि भैया ऐसा लिबास ऐसे वक्त में आप क्यों चाहते हैं? कहा मैं कासिम के लिए चाहता हूँ, मैं उसका अक़्द करना चाहता हूँ। ज़ैनब खुश हुई, बहन खुश हुई, वो लिबास लेकर आए, कासिम को पहनाया गया, वो पैरहन आपने पहना। इसके बाद आपने सीधे अक़्द पढ़ दिया वहाँ पर। इसके बाद इजाज़त दी, घोड़े पर सवार किया
اور ایک عمل کیا ہے امام نے کہ قاسم کے کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا۔ یہ عمل نہ جانے امام نے کیوں کیا، لیکن عرب کا ایک قاعدہ تھا، اگر کوئی گریبان چاک آ جائے تو یہ سمجھ لے لشکر کہ یہ یتیم ہے، اس پر رحم کھائیں، لیکن ظالموں نے کوئی رحم نہیں کھایا۔ جناب قاسم نے معرکے کی جنگ کی ہے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، آخری صدا بلند کی اور قیام حسینی سے 3 شیر چلے ہیں، جناب عباس، علی اکبر اور امام حسین۔ جیسے ہی ان ملائن نے اشقیاء نے 3 شیروں کو آتے دیکھا تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ فوجوں نے کیا کیا، قاسم کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ جب امام بھتیجے کے قریب آئے ہیں، عزاداروں، میں ایک تاریخ کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ایک ایسی آواز کو کہ جب اگر کوئی شدید غم کا حملہ دل پر ہو جائے تو بے ساختہ جو آواز نکلتی ہے اسے لغت میں صیحہ کہتے ہیں۔ اور عاشور کے دن امام حسین نے 2 بار صیحہ بلند کیا ہے۔ ایک بار نہر فرات پر عباس کا لاشا دیکھا تو صیحہ بلند کیا، اور ایک بار جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں تو صیحہ بلند کیا آپ نے۔ عزاداروں، میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ جناب قاسم قربان ہو گئے ہیں، یہ امام حسن کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن یہ شہادت دیکھنے کے لیے امام حسن کربلا آئے یا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ خلاصۃ المصائب میں یہ روایت ملی مجھے کہ فضائے کربلا میں روح حسن آ گئی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اللہ کی جانب دیکھا، آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، پالنے والے میرے بیٹے قاسم کی قربانی قبول کر لے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے امام حسن نے، کہا کہ پالنے والے، میں جانتا ہوں کہ محضر شہادت میں جتنے نام ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین کے کلیہ الجواں علی اکبر کو بچا لے۔ یعنی اتنے چہیدے تھے علی اکبر کہ حسن تیار ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہے مصائب میں کہ امام نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ابا میں جمع کر لیے۔ بس میں اب مجلس تمام کروں گا 2 جملے آ کے۔ کیسے لائے ہیں لاشیں کو؟ ہاتھوں پر نہیں لایا، بلکہ گٹھری باندھ کر کاندھے پہ ڈال لیا۔ ایک طرف نے علی اکبر آئے، علی اکبر نے بازو تھاما حسین کا، عباس نے بازو تھاما، کہا کہ ہٹ جاؤ، یہ میرے بھتیجے کا لاشا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسین خیمے کی جانب آئے۔ مقتل میں نے پڑھا، نہ جانے کیا بات تھی، خیام حسینی کے پاس درے خیمہ پر حسین کچھ دیر رک گئے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم حسین رکے کیوں ہے، یہ تو کربلا نہیں بیان کرتی، لیکن دل کی عقیدت یہ کہتی ہے شاید مظلوم کربلا سوچ رہے ہیں کہ اب تک میں جب ہی آیا تو لاشیں لے کر آیا تھا، اب میرے پاس لاشا نہیں ہے، گٹری ہے، جسم کے ٹکڑے ہیں، قاسم کی ماں کو کیا پیش کروں؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ينقلب ينقلبون۔ ذکر قلیل کو بارگاہ عزتی میں قبولیت مل جائے، اور آن لائن کے ذریعے ہاشم بھائی وغیرہ جو محنتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں تک عزاداری پہنچے، کیونکہ یہ دور ہے کرونا وبا کا۔ ہم انہیں کربلا والوں کے ذکر کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو وبا پھیلی ہے اسے پروردگار قاسم کی محبت میں اسے ختم کر دے، ان کے صدقے میں اسے ختم کر دے۔ اور میری دعا ہے تمام ان حضرات کے لیے کہ جو اس دور میں بھی عزاداری کے لیے خدمتیں انجام دے رہے ہیں، گھر گھر عزا کو پہنچا رہے ہیں۔ حسین 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 حسین۔ یہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، یہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، یہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔
کی میت حسین لاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔ پڑی ہے بکھری ہوئی تن سحر کی لڑیاں، پڑی ہے بکھری ہوئی تن سحر کی لڑیاں، پڑی ہے بکھری ہوئی تن سحر کی لڑیاں، یہ پھول زخم کے تن پہ، پھول زخم کے تن پہ، پھول زخم کے تن پہ سجائے آتے ہیں۔ اس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔ کھڑی ہے در پہ جو ماں پیتی ہوئی سر کو، کھڑی ہے در پہ جو ماں پیتی ہوئی سر کو، کھڑی ہے در پہ جو ماں پیتی ہوئی سر کو، دکھائے لاش کو کیسے، دکھائے لاش کو کیسے، دکھائے لاش کو کیسے، یہ سوچ جاتے ہیں۔ اس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔ لپٹ کے لاتے ہیں چادر کے گوشے میں رکھ کر، لپٹ کے لاتے ہیں چادر کے گوشے میں رکھ کر، لپٹ کے لاتے ہیں چادر کے گوشے میں رکھ کر، سروں پہ خاک براتی، سروں پہ خاک براتی، سروں پہ خاک براتی سبھی اڑاتے ہیں۔ اس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔ دلہن نار کہیں شور گریا کو سن کر، دلہن نار کہیں شور گریا کو سن کر، دلہن نار کہیں شور گریا کو سن کر، تو بار بار ابا میں، بار بار ابا میں، بار بار ابا میں اسے چھپاتے ہیں۔ اس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں۔ یہ کیسی لاش ہے باندھی ہوئی ہے گٹھری میں، یہ کیسی لاش ہے باندھی ہوئی ہے گٹھری میں، یہ کیسی لاش ہے باندھی ہوئی ہے گٹھری میں، بتا رہے ہیں کسی کو، بتا رہے ہیں کسی کو، بتا رہے ہیں کسی کو، کبھی چھپاتے ہیں۔ اس شہید
شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، اٹھا کے لاتے ہیں شبیر لاش دلہا کی، اٹھا کے لاتے ہیں شبیر لاش دلہا کی، اٹھا کے لاتے ہیں شبیر لاش دلہا کی، لرز رہا ہے بدن پاک، لرز رہا ہے بدن پاک، لرز رہا ہے بدن پاک، وہ تھر تھراتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، کہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، سروں پہ خاک اڑاؤ مجاب پیٹو سر، سروں پہ خاک اڑاؤ مجاب پیٹو سر، سروں پہ خاک اڑاؤ مجاب پیٹو سر، یہ ایسا غم ہے کہ اس غم، یہ ایسا غم ہے کہ اس غم، یہ ایسا غم ہے کہ اس غم میں کون بہاتے ہیں، کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، یہ کس شہید کی میت حسین لاتے ہیں، یا عباس 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 یا سرکار حسینی میں نوشاہ کا ماتم ہے، 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 دریا کی فضاؤں میں ہے تشنہ دہن زخمی، گھوڑوں کے سموں سے ہے دلہا کا بدن زخمی، آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسوں، سرکار حسینی میں نوشاہ کا ماتم ہے، نوشاہ کی مسند پہ اب بزم ازا ہوگی، اب محفل شادی میں فریاد و بکا ہوگی،
آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسو سرکار حسینی میں نوشاد فضاؤں میں رونے کی صدا ہوگی رونے کی صداؤں میں مجلس یہ بپا ہوگی آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسو سرکار حسینی میں نوشاد کا ماتم ہے رات کی بیاہی کو رنڈ سالو پہنائے بیوہ کے کبرا کو انداز سکھا جائے آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسو سرکار حسینی میں نوشاد کا ماتم ہے نہ رہ جائے دیدار کا دلہن کو ہاں دیکھ بھی لینے دو اجڑے ہوئے گلشن کو آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسو سرکار حسینی میں نوشاد کا ماتم فدا کر دو دل اور جگر دارو آؤ صف ماتم پر قاسم کے عزادارو آئی ہے یہاں زہرا بکھرائے ہوئے گیسو سرکار حسینی میں نوشاد کا ماتم ہے ہائے نوشا ہے کربلا قاسم ہائے نوشاد ہے کربلا قاسم تیرا صحرا بکھر گیا قاسم ہائے نوشاد ہے کربلا قاسم تیرا صحرا بکھر گیا قاسم ہائے نوشاد کہ نوشا کے لاش پہ کبرا نے کہا مانگو جڑی میری ارمان میرا ٹوٹ گیا اجڑے میرے ارمان میرا ٹوٹ گیا ایسے اب میں جیوں بتا قاسم ہائے نوشاد کربلا قاسم ہائے نوشاد کربلا قاسم ہاتھ تھاما تھا میرا چھوڑ کے جانے کے لیے سیرا باندھا تھا مجھے بیوہ بنانے کے لیے تیرا باندھا تھا مجھے بیوہ بنانے کے لیے دل میرا ٹکڑے ہو گیا قاسم ہائے نوشاد کربلا قاسم ہائے نوشاد کربلا قاسم کس سے میں بات کروں کس سے میں روداد کہوں یاد کر کر کے تمہیں جیتی رہوں مرتی رہوں یاد کر کر کے تمہیں جیتی رہوں مرتی
हूँ मेरी किस्मत में था लिखा कासिम शाह करबला कासिम आए नौशाह करबला कासिम मेरी फरियाद सुनो मुझसे जरा बात करो मैं जीऊं अब तो भला किसके सहारे बोलो मैं जीऊं अब तो भला किसके सहारे बोलो अब रहा जिंदगी में क्या कासिम आए नौशाह करबला कासिम आए नौशाह कासिम मुझको बतलाओ कि क्यों तुमने भला ऐसा किया दस्त गुर्बत में मुझे दाग जुदाई का दिया गुर्बत में मुझे दाग जुदाई का दिया हो गई मुझसे क्या खता कासिम आए नौशाह करबला कासिम माशाल्लाह करबला कासिम ये अफसोस हुई फातिमा कुबरा बेवा घर में शबीर के मातम है बपाशा जी का घर में शबीर के मातम कपाशाली का रम पामाल हो गए कासिम आए नौशाह करबला माशाल्लाह आए नौशाह करबला कासिम तेरी बारात में है अंजुमने है दरिया तेरी बारात में है अंजुमने है दरिया तेरे मातम में है मसरूफ वली जान सदा तेरे मातम में मसरूफ वली जान सदा तेरे मातम में मसरूफ वली जान सदा तेरे मातम में मसरूफ वली जान सदा हसन की भी ये सदा कासिम आए नौशाह करबला कासिम आए नौशाह करबला कासिम सलवत सलाम पे आ फातिमा ज़हरा सलवत सलाम पे आ फातिमा ज़हरा हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम माशाल्लाह सलवातु यारी सलाम पे आ फातिमा ज़हरा यारी आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा पामाल किया कासिम बेकस की लाश को पामाल किया कासिम बेकस की लाश को कुबरा को भी बेवा किया या फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम यारी फातिमा ज़हरा माशाल्लाह सलवातु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा यारी आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा अब्बास जो लश्कर का सरवर के अलमदार अब्बास जो लश्कर का सरवर के अलमदार दरिया पाव से कत्ल किया फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम यारी फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम यारी फातिमा ज़हरा माशाल्लाह आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा कानों से सकीना के उतारे गए गौहर कानों से सकीना के उतारे गए गौहर ज़ैनब की भी छीनी है रिदा फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा सलवातु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा हम आए पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।